میں اپنے بزرگوں کے کلام کا حکم ہے ہمارے بزرگ حضرات سب اس لائق ہیں کہ یہاں ممبر پر بیٹھے میں آپ حضرات کے بندے لیکن انشاءاللہ آپ حضرات نیچے بیٹھ کر بھی اوپر ہیں انشاءاللہ نیچے بیٹھ کر بھی انشاءاللہ رشتہ ہے میں من تواضع للہ رفعہ اللہ جو آدمی اللہ کے لیے تواضع عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بلند و بالا فرما دیتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بعض دفعہ جلسوں میں جانا ہوتا ہے کبھی جلسے میں کر دیتا ہوں کہ بھائی میں جلسے میں ہوں شاید میرا اشتہار میں نام بھی لکھا ہوا ہو لیکن آپ حضرات جو محبت سے دور دراز سے سفر کر کے تشریف لائے آپ کا ایک قدم نیکی ہے اس کا دنیا میں تو اشتہار نہیں لیکن جنت میں سب کا اشتہار ہوا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مہمان تشریف لاتے ہیں یہ مہمان اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں میں ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں یہ ہے آپ حضرات کے نئے قدموں کی قدم قدم کو اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے بتایا یہ اللہ کی مجالس ہیں یہ مجالس ایسی ہیں یہ ہمارے بزرگ حضرات ہیں میرے گرو ان کے قدموں میں بس ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ بالکل خاموشی کے ساتھ بھی ان کی مجلس میں بیٹھ کر چلے گئے انشاءاللہ آپ کے دل منور ہو گئے ہمارا مدرسہ جامع مدنیہ رائے کے قریب ہے رائے مرکز کے قریب ہے ابھی 5 دن کا جوڑ تھا تو جوڑ کے دوران بارش ہو گئی مجھے تھوڑا سا تھوڑا بہت دیہات میں کچھ شہروں میں تھوڑا بہت جلسے میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے بعض دفعہ جلسے کے دوران بارش آ جاتی ہے تو بارش کی وجہ سے کچھ جلسے کا نظام کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اپنے ہی ساتھی بعض دفعہ بھول کرنے ایک نامناسب جملہ کہہ دیتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے ہمارا جلسہ خراب ہو گیا یہ لفظ نہیں کہہ گیا ہمارے 1000 جلسے آگے پیچھے ہوں رب کا حکم سلام شکر رہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وہ رائے کے اجتماع پر بھی بارش ہو گئی اس دفعہ بھی اس سے پہلے بھی رائے کبھی دوسرے اجتماع پر بارش ہو گئی وہاں شام کو اعلان ہو گیا جو قریب مساجد ہے وہاں پر چلے جائیں تو ہمارا مدرسہ جامع مدنیہ وہ بھی ذرا قریب ہے الحمدللہ اس کی مسجد بھی ذرا کھلی مسجد ہے کچھ مجمع وہاں بھی آ گئے بعض نوجوان ایسے تھے جو پہلی مرتبہ اجتماع میں شرکت کے لیے آئے پہلی مرتبہ اجتماع میں ان پر تھوڑا سا مجاہدہ آیا اور وہ پریشان کہ ہم اتنا لمبا سفر کر آئے
ہمیں اجتماع نہیں ملا، ہمیں بیان نہیں ملا، اس کا آپس میں کچھ ہو گیا اور تو تذکرہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک بھائی تسلی کے لیے کہنے لگے آپ کو بیان ملے نہ ملے، آپ کو جو کچھ ملنا تھا وہ پہلے قدم پر ہی مل گیا۔ اللہ اپنے بندوں کے نیک جذبے کو دیتے ہیں۔ قرآن شریف میں ہے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت اور عمل میں فرق یہی ہے، اچھی نیت اکیلی بھی ہو ثواب مل جاتا ہے۔ ارے بھائی مولانا کاشف صاحب بیٹے ہیں، یہ چھوٹے بیٹے ہیں، بس ان کے بارے میں ابھی سے نیت اچھی کر رہے ہیں۔ میرے بیٹے محمد زبیر ہیں، میرے 2-3 پوتے بھی ہیں، بھائی کاشف میرے بھائی ہیں، الحمدللہ میرے حضرت کے ماشاء اللہ، یہ تو پوری خانقاہ، یہ تو یہاں کے میرے درون، یہاں پہ جھاڑو دینے والے بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ جو خدمت کرنے والے حضرات ہوتے ہیں میرا کہوں یہ پیچھے رہ کر پتہ نہیں کتنی بڑی کمائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ پورے اجتماع کا ثواب دیتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ کو قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماتا ہے۔ تو بس بیٹے کے بارے میں ابھی سے نیت کر لی، اچھی نیت کا ثواب ابھی سے ملنا شروع ہو۔ بس بیٹے کو بس قرآن پاک پڑھانے کی نیت کر لی، خیال ہے ان کی نیکی کی نیت کر لی، ابھی سے ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ میں وہاں جامع مدنیہ میں جامع محمدیہ میں جمعے کے بعد کچھ مہمانوں سے مل رہا، ایک سادہ سے نوجوان ملے، سادہ سے نوجوان، سلام کے بعد مسافہ کیا، تو مسافے کے بعد اپنے نیک جذبے کا اظہار کیا، نیک خواہش کا اظہار کیا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر قرآن پاک کا حافظ بنے اور رمضان میں مصلی پر کھڑا ہو کر تراویح میں قرآن پاک سنائے۔ میں ان کے نیک جذبے کو سن کر خوش ہوا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں انجینئر ہوں۔ دیکھو باپ انجینئر ہے، سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا، باپ ڈاکٹر ہیں، سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا، باپ محنت مزدوری کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، ملازمت کرنے والے، اپنی حق حلال کی روزی کسی بہانے میں مصروف ہو، اور دل سب کے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے۔ یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی ایک بڑا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے، اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو گئے پھر وہ کام دنیا کا نہیں وہ آخرت کا بن جاتا ہے۔ یہ احکام اوپر سے ہیں، اللہ نے احکام میں رفعت والی شان، بلندی والی شان، تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک قدم جنت کا قدم، ایک عمل جنت کا عمل۔ یہ روزی کے جتنے بہانے ہیں یہ سب جنت کے بہانے ہیں، آپ دیکھیں، اور روزی کا کوئی بھی بہانہ ان میں خدمت کی عبادت چھپی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا آپ غور کریں گے نا، روزی کے جتنے بہانے ہیں ان میں خدمت کی عبادت چھپی ہوئی ہے، دکان ہو، دفتر ہو، کھیتی باڑی ہو، ملازمت ہو، روزی کا کوئی بھی وسیلہ ہو،
اس سے جو آمدن ہوگی اس سے آپ اپنے بچوں کی خدمت کریں گے، اپنے گھر والوں کی خدمت کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، اپنے اقربا رشتہ داروں کی خدمت کریں گے، اور کتنے غریبوں کے لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ مدارس میں طلباء پڑھتے ہیں، ان کی خدمت میں آپ کی کمائی کا حصہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ گھر تعمیر اور یہ میرے اوپر پنکھا لگا ہو گیا ہے، مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکھا لگا رکھا تھا۔ یہ اللہ گھر تعمیر ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا، چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے عرش پر تختی لگ گئی، سب کی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی محنت، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ پر لگا۔ ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ تھے، لاہور رحمۃ اللہ علیہ، سادہ سے لفظ میں فرمانے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے۔ ہمارے بزرگ بھائی محبت سے تشریف لائے، آپ کا ایک قدم اللہ تعالیٰ کی خوشی سے بھرا ہوا ہے۔ نیک مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ نے ان کی جنت گھر کی 4 دیواری میں چھپا رکھی ہے، بس وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی رہے، راضی کرتی رہے۔ ایک بھائی کی گھر والی، ان کا اپنے بزرگ شیخ ان سے اصلاحی تعلق، تو اپنے شیخ سے خط کے ذریعے پوچھنے لگی کہ حضرت میں گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہوں، بچوں کی دیکھ بھال میں، کھانا پکانا، گھر کی خدمت کرنا، بچوں کی خدمت کرنا، اس میں لگی رہتی ہوں، مجھے عبادت کا موقع نہیں ملتا، مجھے عبادت کا موقع نہیں ملتا ہے۔ جو ان کے شیخ تھے انہوں نے پھر تنبیہ فرمائی، فرمایا کہ یہ کھانا پکانا عبادت نہیں ہے، یہ بچوں کی خدمت کرنا یہ عبادت نہیں ہے، گھر میں جھاڑو دینا یہ عبادت نہیں ہے، گھر کی خدمت کرنا کا یہ عبادت نہیں ہے۔ ایک اور بڑے بزرگ فرمانے لگے، نیت نیک ہو ہر کام عبادت بن جاتا ہے، نیت خدمت کی ہو ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم تھوڑے سے گھروں میں حالات بھی آ جاتے ہیں، گھبرائے نہیں، حالات تو مانگنے کے لیے آتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے آتے ہیں۔ حالات سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ بس رب کا در نہ چھوٹے۔ ایک بھائی کہنے لگے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زبان سے سچ بھی بولتا ہوں، پھر بھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زبان سے سچ بھی بولتا ہوں، پھر بھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ دوسرے بھائی تسلی کے لیے بڑا اچھا جملہ کہنے لگے کہ ہر وہ نقصان جس میں اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دیں اور اپنی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سونا۔ ایک دل میں بات بٹھا دے، اللہ تسلی کے لیے رکھ کر رہا ہوں، اور تسلی بھی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں ایسی مبارک حدیث گزری، من یرید اللہ کتاب مرضا۔ بخاری شریف جلد ثانی میں مبارک حدیث گزری، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ۔ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں، تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور صبر کی برکت سے آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے،
اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید، حوصلہ ہی حوصلہ، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے۔ اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے۔ خود اللہ نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ فإنه لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس کہاں۔ میں کراچی میں تھا، وہاں ایک بھائی اپنے انداز سے ایک جملہ کہنے لگے دولت کسے کہتے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں۔ کراچی جام شروع میں تھا، وہاں پر ایک بھائی پوچھنے لگے دولت کسے کہتے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں۔ تو ایک نوجوان کھڑے ہو کر کہنے لگے دولت تو پیسوں کا نام ہے، دولت تو پیسوں کا نام ہے۔ ہمارے بزرگوں کے بعد سمجھانے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ فرمائے لگے دولت پیسوں کا نام نہیں، دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے، دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے۔ قبر میں ساتھ جانے والی دولت وہ ایمان کی دولت، وہ کلمے کی دولت، وہ نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت، رب کو خوش کرنے کی دولت۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی محبت، عظمت، آپ کی ختم نبوت کی دولت، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت، یہ ہے دولت آپ کے پاس رکھنا۔ کوٹھی، بنگلہ، مکان، زمین، جائیداد، یہ دولت نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ لیکن ان ضرورتوں کو دولت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں اللہ میاں کو خوش کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، یہ بھی آخرت کی دولت اور کمائی بن کے چلی جائے گی۔ آپ اپنی کوٹھی میں اللہ میاں خوش کریں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو رب کو یاد کرنا رہا۔ آپ اپنی کوٹھی میں اللہ میاں کو یاد رکھیں، اپنی جھونپڑی میں اللہ میاں کو یاد رکھیں، اپنے بنگلے میں یاد رکھیں، اپنی دکان میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ یہ دکان دنیا کی نہیں، جنت کی دکان ہے۔ یہ کھیتی باڑی دنیا کی نہیں، جنت کی کھیتی باڑی ہوتا ہے۔ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ یہ گھر نہیں، راہ پر ہے۔ یہ جو نیک مجالس ہوتی ہیں، یہ اپنی زندگی کے مقصد کو یاد دہانی کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم کہاں پر آئے ہیں اور کہاں پہنچنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہاں کا ایک ایک سانس کتنا قیمتی ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے موت کے بعد صرف ایک سانس کو خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں کھربوں روپے خرچ کریں، مجھے زندگی کا ایک سانس اور مل جائے، یہ نہیں مل سکتا جو اللہ تعالیٰ یہاں نصیب فرمایا۔ آپ دیکھ یہ کرونا کے دنوں میں یہ وہاں ہمارے لاہور میں مجھے بتا رہے ہسپتال میں جو کورونا کے مریض تھے، ایک دن کی وہ ہسپتال میں آکسیجن کی 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے خرچ جا رہا تھا، صرف وہ ایک دن کی آکسیجن کی اگلا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں جو ہم مفت میں سانس لے رہے ہیں اس کی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھنا ہے۔ حوصلے میں رہنا ہے، حالات جیسے بھی ہوں رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھانا کرنے۔ میں اپنے ہر کی مجلس میں جامع شفیہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا، فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ فرمان پورے کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رزق کے حلال وافر نصیب فرمائے، برکتوں سے فرمائے۔ ہمارے ہر شاہ حکیم ہوں رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے کراچی کے لہجے میں فرماتے ہیں کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، کہ اللہ میاں سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، لیکن راضی چٹنی روٹی پر ہو، لیکن راضی چٹنی روٹی پر ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا۔ اللہ کی مسلمان کا سینہ ہے نا، یہ مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس میں جنت کا ٹکڑ چکا ہوتا یہی امتحان۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں
ہمارے بھائی مولانا کاشف اپنے بھائی کی بائیں طرف دے، بہن بائیں طرف دے، بائیں طرف دے. اللہ تعالیٰ اپنی حال ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں. اور بھی ہمارے مجمع میں کئی بھائی ہوں گے جنہیں یہ ہمارے سپیکر والے بھائی ہیں، آپ کی بھی ہم اللہ خوش رکھے. دیکھو آپ کی سپیکر کی خدمت نہ ہوتی یہ آواز کیسے پہنچتی. سپیکر نہ ہوتا اور ہمارے عظیم بزرگ حسی امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سپیکر مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے، سپیکر مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے. سپیکر ایجاد ہوا 1916 میں اور میری پیدائش 1914 کی ہے. تو اب اللہ نے آسانی کر دی، ورنہ اگر سپیکر نہ ہوتے اتنے مجمع میں بات چیت کری ہے، پھر وہاں مکبر درمیان میں مکبر کھڑے کرتے، وہ آواز آگے پہنچاتے. میں لکی مربوط میں تھا، مجمع تھا وہاں بھی کافی مجمع، درمیان میں بتی چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ جو سپیکر سے پہلے جو آواز آگے پہنچانے کی طرف دی وہ اپنا ہی ہے، الحمدللہ. تو پھر ایک آدمی کو درمیان میں کھڑا کر دیا مجمع کا. پھر کہا بھائی جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے وہاں تک چلو پہنچ جائے گی، لیکن آگے پھر تو اللہ کا شکر ہے درمیان تک آواز پہنچ جاتی ہے، پھر آگے وہ پھر پشت میں بلند آواز سے پورے مجمع میں آواز پہنچا دیتا ہے. الحمدللہ وہ اللہ کا شکر ہے. اب یہ نہیں کہ بھائی مولانا کاشف صاحب سپیکر نہ ہو، یہ نہیں کہ بالکل بیان ختم کرتے ہیں، نہیں درمیان میں ساتھی کھڑے تو آگے پہنچاتے ہیں. بہرحال اللہ کا باقی اگر بیان نہ بھی ہو سکے آپ یہ ہمارے یہ نیک عظیم فرض جس خانقاہ میں ہیں، یہ خانقاہ ایسی ہے اس میں تو میرا کروں خاموشی سے بھی آپ میرے کروں. یہاں کی گرد میں آپ نے بہت گزار کر چلے گئے، اس مبارک گرد میں اپنے بزرگوں کے قدموں کے انشاءاللہ یہ بھی سینے کو منور کر دے گی اور روشن کر دے گی انشاءاللہ. مجھے بات ہے ہمارے وہاں گجرا والا میں داؤلی ہمارے ہمارے نئے مفتی صاحب ان کی خدمت میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، خصوصی کتابیں پیدل جاتا. بعد میں سائیکل کا بندوبست ہو گیا ہے، لیکن بعد ہمارے اپنے صاحب بیچارے کبھی کوئی اپنی مصروفیت، گرمی کا موسم تھا، وہ 2-3 کلومیٹر کو 3-4 کلومیٹر ہوگا پیدل جاتا وہاں. بعد میں سائیکل کا بندوبست ہو گیا ہے. ایک دفعہ میں درمیان میں کبھی اس آئی اپنے کسی مصروفی کی وجہ سے سفر پر ہوتے کہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ میں 5 دن مسلسل جاتا رہا، لیکن استاد نہیں ملے ہیں. حضرت استاد کہیں اپنے کام کے سلسلے میں. تو ہمارے ایک نبی نے حافظ صاحب تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے تم چنگا طالب علم میں استاد ہوتے نہیں تو پہنچ جانا ہے، تم چنگا طالب علم میں استاد ہوتے نہیں تو پہنچ جانا ہے. بہرحال پھر ایک لطیفہ سنا ہے، ایک طالب علم پڑھنے کے لیے گئے، جب سال کے بعد واپس آئے پوچھا کیا پڑھا، کہنے لگے جدو میں ہوتا صرف استاد نہیں ہوتے، جدو استاد ہوتے تو میں نہیں ہوتا، جدو تم ہی ہوتے تو جمعہ ہوتا. لطیفہ کو سنا. لیکن بہرحال ایک بھائی کہنے لگے اسی بات آپ ساری بات ایک دوسرے بھائی تسلی کے لیے کہنے لگے استاد ملے نہ ملے ان کو جو کچھ ملے گا، استاد ملے نہ ملے ان کو جو کچھ ملے گا. یہ طلباء کی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اپنے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا میں، ہاں بہرحال آپ حضرات کے بارے میں کہہ سکتا ہوں استاد ملے نہ ملے آپ کو جو کچھ ملا وہ پہلے قدم پر ہی مل گیا انشاءاللہ. الحمدللہ ان کی فرمائے استاد ملے نہ ملے ان کو جو کچھ ملے گا ان کی طلب پر ملے گا. اللہ دیکھ رہے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ اخلاص سے محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. الحمدللہ آپ حضرات کتنی محبت سے تشریف لائے، کراچی سے لے کر کہاں تک دور دراز علاقوں سے پوری جماعتیں تشریف لائی. یہ کون سی چیز لے کر آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئی.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے بتا رکھے۔ بتا اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ۔ آخر میں بس ایک دو بات اور کرتے ہیں، یہ قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور، بڑے فتنے ہیں، ایمان کو لوٹنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ قادیانیوں کا فتنہ ہے، قادیانیوں کا فتنہ ہے سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سب سے پہلے مسلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اس کا پرکمہ کیا اور جڑ کاٹی آ رہا دائیں بائیں نہ ہو رہا۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے یہ قادیانیوں کا فتنہ ہے کہ جن کی شیطان وغیرہ کی بولتے ہیں نہ کیا کریں۔ بھائی علی پور میں بھی وہاں دکان پر ہے، دیکھیے وہاں پر شیطان کی بوتیں رکھی ہوتی ہیں، بتلا دیا کریں، آگاہ کر دیا کریں، کرتے ہیں پھر بھی بیچارے کچھ لوگ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ ایمان کی تقویت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہدایت۔ ان سے تعلقات سے بچا کریں کہ جو قادیان نہیں کرنا ہے، ان کی ہمدردی نہیں، یہ ہمدردی کے روپ میں ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جیسے بعض ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر لوٹتے ہیں۔ میرے کچھ مہمان آئے، انہوں نے خود نے بتلایا، کہتے ہم سیالکوٹ کے علاقے سے سڑک کے اوپر آ رہے ہیں، سامنے دیکھا تو پولیس والے محافظ کھڑے ہیں، ہم نے گاڑی کھڑی کی، جیسے گاڑی کھڑی کی انہوں نے ڈرائیور کے وہ کان کے اوپر پستول رکھ دیا، ہمیں چابی دیں چابی دیں، اور وہ گاڑی چھین کر لے گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماتا کرا اب دیکھنے میں تو محافظ تھے، اب وہ محافظ نہیں تھے، لیکن اب پولیس والی کی وردی پہن رکھی اور وردی پہن کر لٹاؤ۔ یہ قادیانی جو ہوتے ہیں ان کے پلے سوائے دجل اور فریب اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اور بھی بڑے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے اللہ حفاظت فرمائے۔ قرب قیامت فتنوں کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں، اللہ تعالیٰ یہ سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں، بات بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق سے کر دوں، ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈالتا ہے، اس کے لیے خادم چٹائیوں کے طلباء ہیں، یہ ہمارے اکابی حضرات ہیں، بس ان کے سائے میں ان کے قدم میں حق بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نیک مجالس ہیں اور جہاں دل کی اصلاح اور اسی طرح آپ کے ایمان پر پہرا دینا اس کو لگا، یہ بھی ان نیک مجالس کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہمارے اکابی حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب۔ بس ایک واقعہ ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں، کوشش کرتا ہوں ہر جلسے میں سناؤں، بعض دفعہ رہ جائے تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہر جلسے میں کوئی نئے مہمان بھی ہوتے ہیں، کیا معلوم ایک واقعے کی وجہ سے کسی کا ایمان پختہ ہو جائے، ایمان پہ جا رہا۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجف کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہی آرام فرما اور مسیلمہ کذاب کا قلقمہ کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالص صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے
یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئی، کھل گئی۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام ہوئے۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے۔ نفس میں اپنے دائیں بائیں رہا، کیوں اپنے ایمان کو ہلاتے ہیں، خطرے میں ڈالتے ہیں اللہ، کیوں ایمان بن لگے بول برین این چستی و چالاکیوں میں رہا۔ ہمارے جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نصیحت یہ فرماتے تھے، جیسے کیسے بھی ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایمان کو قبر تک بچا کر لے جائیں، پھر تو آگے موج ہی موج ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ آپ کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول یہ ایمان کیا ہے کہ یہ جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس ہے، یہ جنت کا ویزا ہے آپ کے پاس ہے۔ ایمان دل کے اندر موجود میرا کروں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہوں، پھر آپ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہیں الحمدللہ۔ بس یہ ایمان کا ٹکٹ اپنے پاس ہوگا ملا، جیسے حج کا ویزا مل جائے آپ دے لیں، اور کوئی یوں سمجھتا ہے جیسے میں حرم شریف میں پہنچ گیا، لگ جاتا ہے۔ یہ ایمان اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے ہیں، اپنے نیک راستے پہ۔ آخر میں راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں، تنہائی کا بہترین مشورہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ پہلا کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، دوسری قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جائز ہے۔ یہ ہمارے کافی حضرات جیسے ہمارے مشاہد تلقین فرمائے، مراقبے کی تلقین فرمائے، مراقبہ کریں اور چلتے پھرتے اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت۔ میرے حضرت جامع شفیع فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے، نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، باہر والے حضرات بھی کہہ لیں، سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ مشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی آپ نے، 1 سیکنڈ میں۔ یہ سیکنڈ ایسا ہے زندگی میں نہ آپ کو پہلے ملا تھا نہ آئندہ ملے گا، یہ 1 سیکنڈ کی کمائی بتا رہا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں پوری زندگی کرنے کا مال کا کیا جو ثواب ملے گا، وہ تو آخر میں پردے اٹھیں گے ہے کہ سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام دیا، سب نے سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، پوری دنیا کی دولتوں سے، کراچی نہیں، پشاور نہیں، لاہور نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ ان کے سامنے سونے چاندی کی کیا حیثیت ہے، ان کے ایک ایک اشارے پر کروڑوں اربوں خربوں سونے چاندی کے پہاڑ لے جائیں۔ حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ فرمائے لگے کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش معلیٰ ہے، عرش معلیٰ کہ آپ نے یہ سورج ہے، آپ باہر سورج یہ زمین سے میرا خیال 13 لاکھ گنا بڑا ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور آسمان کے سامنے بالکل ایک ٹکیا نظر آتا ہے، اور ساتوں زمین ساتوں آسمان عرش معلیٰ کے سامنے ایسے ہیں جیسے زمین کے اوپر کوئی چھلا پڑا ہوا اور حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی، فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے عرش معلیٰ کا پیدا کرنا اور نمک کی ڈڑی کا پیدا کرنا برابر ہے، یہ اس پیاری ذات کا نام ہے اتنا۔ لیکن اس کمائی سے پڑھتے آخرت میں اٹھیں گے۔ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ فرمائے لگے نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی، وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک نماز کی، ایک روزے کی، یہ دین کی بات محبت سے سننے کی، عمل کرنے کی کیا قدر و قیمت کی، یہ پڑھتے آخر میں اٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک آسان سا ذکر ہی بدلا دوں،
آج اپنے اپنے یہ سب مشائق کا ہی فائدے ہیں، میرے حضرت کا ہی فائدہ الحمد للہ کرتے رہا الحمد للہ جو اللہ تعالیٰ اگر کچھ دیہاتوں میں جانا ہوتا ہے ان کو ایک سادہ سا ذکر ہی بتلا دیتا ہوں بھائی 24 گھنٹے میں جب اللہ تعالیٰ کا کہا جب بھی دھیان آئے تو 24 گھنٹے میں چلو کم از کم ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا کریں، ایک بار تیسرا کلمہ طیبہ پڑھ لیا، ایک بار استغفار پڑھ لیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں، بس یہ ذکر کا گلدستہ تیار ہو گیا۔ لیکن یہ ایک بار پڑھنا ایسا ہے جیسے زبان کو اوپر شہد رکھنا، ایک بار پڑھنا ہے اور زبان پر شہد رکھ لیں تو کیا دل کرتا ہے بھائی، ایک آپ شہد رکھ کر دے کر دل چاہت پڑتی چلی جائے گی، دل کرے اور شہد سے کھلا انشاءاللہ اللہ پاک کا پیارا نام ہو تو وہ شہد کے خالق ہے نام، ان کا پیارا نام یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ انشاءاللہ ایک بار لیں گے انشاءاللہ آپ پھر لیتے چلے جائیں گے انشاءاللہ لگے رہے، لیکن ایک بار کی بھی میں نے ابھی قیمت بتلائی ہے، بلکہ پھر ایک مرتبہ کہہ لیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہے، یہ صرف بول نہیں حقیقت ہے، یہ قیمت میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے ہوا میں اڑتے ہوئے تخت کو دیکھ کر ایک دیہاتی آدمی نے کہا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد۔ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امت کے اخلاق کے مربی ہوتے ہیں، وہ اپنی امت کی نظروں کو مخلوق سے خالق کی طرف پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کی قیمت بھی بتلائی، رب کے پیارے نام کی قیمت بتلائی کہ لتسبیحۃ واحدۃ یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داؤد۔ آپ کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ میری پوری دنیا کی بادشاہ سے بڑھ کر الحمد للہ، اور ان کی بادشاہ پوری دنیا پر بھائی اللہ تعالیٰ بہت نوازے، اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھرائی رکھے، اللہ ہمیں اپنے آپ حضرات خوش نصیب ہیں، اللہ نے جو نیک مجالس میں اور یہ اپنے اکابر حضرات اپنے بزرگوں اور قدموں میں حاضری کی ساتھ نصیب فرما دی، بڑی خوش بختی کی نشانی ہے۔ ہاں وہ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرمائے لگے اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان کو فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے اور عام جلسوں میں رکھ کر رحمت اللہ تو بھی آپ حضرات شکر کریں، اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، الگ میدان ہے، مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر تو بتلا دینا، کتنی مثالیں بڑے حضرت تشریف فرما یا حضرت مولانا فضل قریشی ہم بتا رہے ان کی قبر سے خوشبو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ تعالیٰ۔ ہمارے لاہور میں جبوتی میں مدرسہ محمدیہ قریب یعنی قبرستان میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ رحم فرما، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا ہے، شرم والا پاک کی مسیح میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا۔ جب حضرت کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ یہ اللہ پردے اٹھا کر ادھر بدلا لینا، بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا حضرت کی سوانے کا مطالعہ کر رہا، انتقال کے وقت جو حضرات قریب تھے انہوں نے دیکھا کہ انتقال سے پہلے یوں مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے، یوں ہاتھ بڑھائے، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ لگا ایسا کہ جو ملک الموت کے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئے، پہلے ان سے مصافحہ کیا اور مصافحہ کرنے کے ساتھ ہی پرجل دیا۔ اللہ نے ہماری نسبت ہے، یہ مقبولیت باطنہ یہ تو اللہ میرا کروں، اللہ ہمارے تمام وہ سب کو نصیب فرماتے ہیں، وہ تو ہر مومن کو اللہ نصیب فرماتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مقبولیت ظاہرہ بعد اللہ یہ کمزوری کا زمانہ ہے، کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں۔ بھائی بات سے بات بڑھ رہی، گھڑی بھی آگے ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ ہے، یہاں ہم خود نہیں بولتے بھائی، یہاں جو اللہ والے ہیں بس یہ ان کی مبارک توجہات ہے۔ وہاں گیا انما القبر روضۃ
ریاض الجنہ. قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. وہاں لاہور میں عرض کر رہا تھا, میں نے کہا آپ کو لاہور میں یہ شالامار کے باغ ہے, شالامار باغ کے باغ ہونے پر یقین, ناصر باغ کے باغ ہونے پر یقین, جناح باغ کے باغ ہونے پر یقین, اور قبر کا مومن کے لیے جنت کا باغ ہونا, یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیاری مبارک سچی زبان سے بتلایا گیا. یہ قبر مومن کے لیے جنت کا باغ ہے. اس باغ پر تو اپنی آنکھوں سے پڑھ کر یقین ہوگا. ہاں, اپنی ان آنکھوں کو بند کر لے لگا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ جو آخرت حضور کا ایک فرمان آنکھوں پر, وہاں دماغ نہ چلا رہا رہا. آخر شیر شہاب الدین صحابتی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں روایت نقل کی, کسی بزرگ کی روایت نقل کی ہے, اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے اور عقل کے 99 حصے پوری کائنات میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کے رسول عطا فرمایا. ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا گیا ہے, ایک حصہ ملا ہے. پھر یہ کہتے ہیں اے گل میری عقل میں نہیں آتی, اے گل میری عقل میں نہیں آتی. بھائی تیری عقل ہے کہ نہیں کہ سب کچھ بچا جائے؟ آپ کے پاس کہہ رہا ہے. ہماری سب سے بڑی ہوشیاری بس اپنی ہوشیاری کو حضور کے مبارک قدموں میں ڈال دے رہا ہے. ہاں, حضور کے فرمان پر بس مٹا دے اپنے آپ پر. اللہ سب صحابہ سب سے بڑھ کر سمجھدار تھے. ہاں, اللہ تعالیٰ اپنی سمجھ کو پیچھے رکھتے اور حضور کے ہر فرمان کو سرآنکھوں پر رکھتے الحمدللہ. اور پھر اللہ کو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گی. آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان, اپنے دفتر کو جنت کا دفتر, اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی, اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت. ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے, کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. یہ ہے غلط یاد رکھنا. ہم کھیتی باڑی کرنے کے لیے نہیں, کھیتی باڑی میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آیا. جب اور اللہ میاں کو خوش کرنا, روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا, امانت داری سے, اپنی حق حلال کی روزی سے, یہ بہانہ فرش پر نہیں چلنے کی ٹھنڈی ہواؤں میں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اس مبارک مجلس میں میرے اکابر حضرات تشریف فرما, ہمارے مشائخ تشریف فرما, ہم سب کے مخدوم و مکرم میرے حضرت میرے حضرت دام برکات ملالیہ تشریف فرما, ہر شاہ صاحب دام برکات ملالیہ تشریف فرما. یا اللہ میرے حضرت کے سائے شفقت میں برکت نصیب فرما, صحت میں خوشی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے اکابرین حضرات تشریف فرما, حضرت صاحب مولانا ربی ظروف احمد صاحب دام برکات ملالیہ. یا اللہ صحت تندرستی عافی نصیب فرما, سائے شفقت میں برکت نصیب فرما. میرے حضرت مولانا اسدین خاقوانی صاحب دام برکات ملالیہ. یا اللہ اور میرے حضرت میرے حضرت مولانا ابھی حضرت مولانا عبدالوحید صاحب سبحان اللہ, حضرت مولانا قدوس نقشبندی صاحب دام برکات ملالیہ تشریف فرما. میں محبت سے سب کا ذکر خیر کروں, کسی کا نام نہ لے سکتے. اگر مجھے فرصت ملے میں پورے مجمع کا نام لوں. اپنے قابل تو سلام کو مرحبت الحمدللہ. یا اللہ ہمارے اکابر حضرات جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے, یا اللہ ان کی نیک شفقتوں کی محبتوں کی دنیا آخرت میں بہترین جزا نصیب فرما. صاحبزادہ ہمارے بھائی مولانا کاشف صاحب دام برکات ملالیہ, میرے حضرت کے بیٹے محمد عاطف ہیں اور بیٹے محمد
علی ہیں اللہ پاک ہدایت اللہ بیٹوں کو بیٹیوں کو سب کو دنیا آخرت کی خوش میں ہمارا مال فرما. یہ میرے حضرت کا ہی فیض ہے انہیں کی رونقیں ہیں الحمدللہ. یہ دیہات میں اللہ نے جنت کا باغ لگا رکھا الحمدللہ. ہاں یہ جنت کی مجالس ہیں سب الحمدللہ. یا اللہ ہمارے یا اللہ مجمع میں ہمارے بزرگ بھائی بچے بڑی محبت سے دور دراز سے تشریف لائے, مختلف جگہوں سے تشریف لائے, بڑی قربانی کے ساتھ تشریف لائے. ان کے ایک قدم کو خوشیوں سے مالا مال فرما. ان کے گھر والوں کو بچے بیٹے بیٹیاں سب کو قبول فرما. یا اللہ ان کی روزی میں کاروبار میں رزق حلال میں برکت نصیب فرما. گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما. جو مقروض ہیں یا اللہ قرضے سے خلاصی عطا فرما. جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, کتنا جھوڑی پھیلائے رکھنی ہے اور کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. یا اللہ بہت سے ہمارے بزرگ بھائی بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں فکر مند. یا اللہ سب بیٹوں کو بیٹیوں کو نیک گھر عطا فرما. یا اللہ ان کے رشتوں میں آسانی فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ہر قسم کے شروع و فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ جہاں جہاں مسلمان یا اللہ سب کے جان مال ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ پورے عالم میں یا اللہ اپنی یا رحمت کے ہدایت کے فیصلے یا اللہ اپنی رحمت سے فرما دے. کفار ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ جب بھی آخری سانس ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.